کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں ذکر کرتا ہے. توبہ بادشاہ مختلف علاقے فتح کر کے نا گزریا اس جگہ تو جتھے آج مدینہ پاک ہے. اچھا کلا نہیں سی او دے نال 300-400 یہودی عالم بھی سی. انہیں کیتا سٹے کچھ عرصے واسطے چند دن واسطے. پھر اس نے آکھا کہ چلو چلیے. لیکن جو یہودی عالم سن 300-400 انہوں آکھا تبا تم جا کے اساں تے ایتھے ہی رہنا ہے. انہیں پوچھا وجہ کی ہے؟ انہیں آکھا وجہ ہے کہ ساری کتاب دستی ہے, سارا علم دستا ہے, ساڑیاں کتاباں دستی ہیں, آسمانی الہامی کتاباں دستی ہیں کہ آخری نبی ہوئے گا, مکے کے اندر پیدا ہوئے گا, ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئے گا. اس واسطے اسی چاہتے ہیں جا اسی اتنے ہی رہنا, اسی کو انہوں کا دیدار کرنا, ذکر کرنا ہے. لو جی انہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ہے جو شہر مدینہ ہے نا, شہر مدینہ کو آباد کرنا. اور آباد پہلی ایک دکھانے والا کون ہے؟ توبہ بادشاہ. اور انہیں 300-400 یہودی علماء دے کوارٹر اور انہوں نے بنگلے اور انہوں نے رہائشاں بنائیاں. وہ تے کیوں روکے؟ اس واسطے روکے کہ تے سونے نے ہجرت کر کے ہونا انہوں نے زیارت ہوئی. بادشاہوں نے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے دے اندر, بے شمار مجبوریاں ہوتی ہیں. بالآخر توبہ بادشاہ نے آخیا کہ میں جانا چاہنا, میری مجبوری ہے, تو میں ایک خط لکھ کے دے جانا. وہ خط جڑا ہے یہودی وہ توبہ بادشاہ نے لکھیا, یہودیاں کے سب بڑے عالم کو اس نے دیتا اور نال ہی عالم کیتا کہ اے میرا خط ہے, اگر تیری زندگی میں آمنہ کا لال آ جائے تو خط پیش کر دینا, اگر نہ آوے تو اپنے بیٹے کو دینا, اگر او دی زندگی میں آ جاوے تو وہ پیش کر دے, اگر نہ آوے وہ اپنے پتر کو دے دے, اگر او دی زندگی میں آ جاوے تو میرا خط پیش کر دے, اگر نہ آؤ اپنے بیٹے کو دے دے. دھیان میرے حل کرو, لہذا نسلن بعد نسلن اور خط چلتا رہا, ہر یہودی عالم کے کول خط آیا. آخر دوستو وہ وقت آیا رسول کائنات علیہ السلام مکے کے اندر پیدا ہوئے, پھر آپ نے مکی زندگی بسر فرمائی, پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا, پھر آپ نے 13 سال مکے کے اندر گزارے, پھر اہل مکہ نے تنگ کیتا, اللہ نے حکم فرمایا کہ ہجرت کر دو. آپ نے اپنی چارپائی اٹھے مولا علی نو سوایا, اپنے نال صدیق اکبر نو لیا تے گئے مدینہ پاک کے اندر, قباء کے اندر آپ کا استقبال ہویا, آپ کی آمد کا استقبال ہویا. نعرہ رسالت یا محمد یا رسول اللہ دی گونج قباء کے اندر آئی. حضرات گرامی آپ جس وقت قباء پہنچے, اہل مدینہ آپ کو لینے واسطے آئے, آپ کا استقبال کرنے واسطے آئے. ہر بندے کا دل کرتا سی کہ لوگ پیارے آقا میرے گھر میں ٹھہر, ہر بندے کا دل کرتا سی کہ رسول کائنات میرے مہمان بن, میں میزبان ہوا, میں خدمت کرا. ہر بندے کی خواہش سی کہ سونا میرے گھر رکے. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں میری سواری دی بہار چھوڑ دیو, میری اونٹنی دی بہار چھوڑ دیو, کیونکہ اے معمور من اللہ ہے, اے پتہ میں جتھے بہنا اے اللہ دے حکم دے نال خود ہی بیٹھ جائے گی. سبھی بات ہے جی دی سواری معمور من اللہ ہوئے, جی دی سواری کو اللہ حکم کرے, جی دی سواری کو پتا ہوئے میں کتھے بہنا ہے, اس نبی دے علم کی شان ہوئے گی, اس نبی کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا. گل دے دھیان ہے, گل سنو نا ذرا. اچھا یہ سواری کتنے بیٹھی آپ کی؟ ابو ایوب انصاری دے انہوں نے گھر کے سامنے بیٹھی. اچھا سواری اتنے کیوں بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری دے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی؟ سجنوں دھیان ہے تہاڈا, آپ نے فرمایا چھڑ دیو میری سواری معمور من اللہ ہے. اور سجنہ جڑا خط لکھیا سی توبہ بادشاہ نے 1000 سال پہلے
تپا بادشاہ خط پیش کر رہا ہو، حضرت ابو ایوب انصاری خط پیش کرتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ تبا بیچی خط مختلف روایات ہیں۔ اچھا بعد میں یہ دسو کہ اس خط کا رائٹر کون ہے؟ تبا بادشاہ۔ اچھا یہ خط امانت کے طور پہ کدھر کول سی؟ حضرت ابو ایوب دھیان ہے تہاڈا۔ اس خط کا رائٹر لکھنے والا تبا بادشاہ، یہ خط موجود تھا ابو ایوب انصاری کے پاس۔ جس وقت ابو ایوب انصاری نے پیش کیا تو اس وقت رسول نے خط پڑھا یا کسی اور نے پڑھا، رائٹر وہ تھا تو رسول اللہ نے فرمایا صدیق ریڈر تم بن جاؤ۔ رائٹر کون سی؟ تبا بادشاہ۔ تو اس خط کا ریڈر کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ بولو آپ کو بولو اور اونچا بولو بھائی۔ جس ویلے ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے زبان تے دل دے وچ ہلچل مچ جاتی ہے، جان ساری دے جذبات پیدا ہو جاندے ہیں، ایمان وچ ولولہ پیدا ہو جاندا ہے۔ این دل کردا ہے رسول دے نام تو، رسول دے قدماں تو ہر چیز قربان کر دیواں۔ اور اے بھی میری گل یاد رکھیو، صدیق اکبر کون ہے؟ مسجد نبوی دا امام ہے۔ میں صدیق اکبر دی امامت تو قربان جاواں، صدیق اکبر دی امامت تو میں قربان جاواں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ پہلی گل ہے دوستو، صدیق اکبر کو امام کنے بنایا؟ چھبی جگ دی مسجد دی انتظامیہ کمیٹی نے بنایا؟ وزیر اعظم نے امام بنایا؟ دھیان ہے تہاڈا؟ وزیر اعظم نے امام بنایا؟ صدیق اکبر کو کسی گورنر نے امام بنایا؟ صدیق اکبر نے امام بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صدیق نے مصلی کے کھلو کے نماز پڑھا۔ اچھا ابو بکر صدیق شاہی مسجد کے امام صاحب، فیصل مسجد کے امام صاحب، یارا صدیق اکبر کس مسیتی دا امام سی؟ اے تے سن، صدیق اکبر اس مسیح کا امام ہے جن بارے رسول نے فرمایا، جن بارے رسول نے فرمایا کہ میرے حجرے تو لگ کے میرے منبر تک کی ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صدیق اکبر اس جنت کے ٹکڑے کا امام سی۔ بنانے والا کون ہے؟ امام رسول خود۔ تے کیڑی مسیح دے امام صاحب؟ رسول دی مسجد دے، مسجد نبوی دے۔ اچھا مقتدی کون سا؟ میں نماز پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے، گورنر نے پڑھی، کسی وزیر نے پڑھی، سیاسیاں پڑھیے۔ لوگوں ذرا دل میں ہاتھ رکھو تے میری گلاں سنو۔ تے رسول پاک نے فرمایا ہوا چراغ اہل الجنہ کہ عمر فاروق اہل جنت دا چراغ ہے۔ جنوں رسول نے اہل جنت دا چراغ فرمایا وہ میرے صدیق کا مقتدی ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا کہ عثمان غنی ہوئے جنہیں کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کامل الحیاء والایمان عثمان غنی مقتدی صدیق اکبر دا۔ عثمان غنی دا امام کون ہے؟ صدیق اکبر۔ کہ میرے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، او علی مولا مقتدی کیدا ہے؟ صدیق اکبر دا۔ صدیق اکبر امام علی دا کہ جن بارے رسول نے اپنے پہلو وچ بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا حسن اے میری امت دا سردار ہے۔ او سردار امت کدے پیچھے نماز پڑھتا سی؟ او نو صدیق دے پیچھے، او مقتدی صدیق اکبر دا سی۔ تے جن بارے رسول نے فرمایا اے میری شہادت دا امین ہے، شہادت عطا فرمائی، سخاوت عطا فرمائی، جنہ گلا
جہد پیچھے نوید الحسن شاہ علی کھلوتے ہوتے آتے نہیں پیر صاحب کہ استاد میں بھی بلاتے ہیں جہد پیچھے نوید الحسن شاہ صاحب کے پیچھے جڑا نماز بیان دا ہوتا میں بڑا اچا ہوں ٹھیک ہے انہیں گل ہے کہ یار جنہ نمازہ صدیق پیچھے پڑھی دنیا قبلی ہو گئی ہے بے وقوف ہو گئے نے اے یاد رکھو جتنے ساری عمر صدیق صدیق ہوئے نا تے مولا علی دا نام نہ پکاریا جائے اس نہ کو اتنا سامنے واسطے حرام تے جتنے علی علی ہوئے صدیق کا ذکر نہ ہوئے اس محفل میں بھی ساتھا جانا بولو حرام کے چوڑا پیچھے نہ رڑیا کرو گل ایمان دی گل عقیدے دی ہوتی ہے تانوں لگے چنگی دی چاہے لگے کوڑی گل ایمان دی ہے اے نہیں جڑا کہ کھلوتے ہوئے او دے پیچھے لگ جاؤ دیکھیا کرو ہے کون اے دا عقیدہ کیڑا ٹھیک ہے اچھا اس خط کا ریڈر کون ہے صدیق اکبر صدیق اکبر خط پڑھ رہے ہیں لکھنے والا توبہ بادشاہ ہے تے توبہ بادشاہ کی لکھتا ہے آندا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈے اوتے ایمان لے آیا میں تہاڈے رحمان اوتے ایمان لے آیا میں تہاڈے قرآن اوتے ایمان لے آیا اگر تسی میری زندگی وچ آ گئے تے میں زیارت کراں گا قدم بوسی کراں گا اگر زیارت نصیب نہ ہوئی میرے تو بعد تسی تشریف لے آئے تے مہربانی کر کے میرا ایمان قبول کریو اور قیامت والے دن توبہ بادشاہ دی شفاعت کریو رسول پاک نے ترے باری فرمایا او میرے توبے غلام نے تیرا ایمان قبول کیتا تیرا ایمان قبول کیتا تیرا ایمان قبول کیتا سبحان اللہ 1000 سال پہلے ذکر ہو سکتا ہے تے 14 تو 33 سال بعد ذکر نہیں ہو سکتا اے توبے بادشاہ نے میرا خط لکھیا نا او درین کا میں پہلا لفظ یا محمد انی آمنت بکا و آمنت بالرحمن و آمنت بما نزل علیکا اگر یہ خط چل رہے وہ 1000 سال پہلے اگر یا محمد کہنا جائز ہے تو 1433 سال بعد یا رسول اللہ کہنا بھی بولو جائز ہے رسول اللہ کی فرمان نے کہ تبے کو ایک غلطی ہو گئی باقی تبے نے سارا خط لیا ہے فرماتے کہ ایک غلطی ہو گئی ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ تبے کو غلطی ہو گئی ہے بلکہ آپ نے فرمایا تبا میں تیرا ایمان قبول کیتا میں تیری شفاعت کراں گا اچھا سورہ کائنات علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے آپ اپنی والدہ محترمہ کی شکم مبارک میں چاہ گئے آخری رات آئی رسول کائنات علیہ السلام دی ولادت کی رات ہوئی سمجھ جانا کہ وہ اللہ حضرت نے کی فرمایا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز صاحب پہ لاکھوں سلام حضرت گرامی حضرت عبد المطلب رسول پاک کی لگتے ہیں دادا بولا دادا لگتے ہیں وہ فرمانے ہیں کہ جس راتی پیارے آقا پیدا ہوئے نا جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ فرمانے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا تھے خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواراں بول آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواراں اللہ خانہ کعبہ کی دیواراں کیڑا سبق پڑھتی ہیں نبیوں بھی سن لو تے ایدا راوی کون عبد المطلب تے دیواراں بھی بولیاں تے جے آپ نے مصطفیٰ تے اسی بول کو کہتے ایڈا قصور بھی بڑا کہنا ہے دیواراں بھی بولیاں نہ خانہ کعبہ لیا خانہ کعبہ بھی بریلوی ہو گیا ہے اور یہ دیواراں بھی بریلوی ہو گیا ہے خانہ کعبہ کی دیواراں بولیاں اور راوی کون ہے عبد المطلب سنیا کہ نہیں عبد المطلب نے وہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار میں جو آواز آئی ولد المصطفیٰ ولد المختار الذی تہلکو بیادہ الکفار وہ لوگوں محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ساری کائنات کا مختار کل پیدا ہو گیا
کعبے دی آواز کعبے دی دیوار وچ آواز آئی ولد المصطفیٰ مصطفیٰ آگے والمختار مختار کل آگے اسی نہیں مختار منتے آپ کو کعبے بھی منے ہیں کعبے دا عقیدہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے سادہ تے کو یہ جڑا کعبے ٹھیک ہے ابو ہرات دنیا ہر بندہ اپنا مسئلہ اپنا عقیدہ زیادہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار آگے مصطفیٰ آگے مختار ان کے ذریعے ان کے ہاتھوں اللہ برباد کرے گا کفر کو اور اسلام کا بول بالا کرے گا یہ آواز کہاں سے آئی خانہ کعبہ کی دیوار سے آئی عبد المطلب کہتے ہیں ایک اور میں نے منظر دیکھا ایک اور میں نے نظارہ دیکھا جس وقت میرا پوتا پیدا ہوا جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے کعبے کی دیواروں سے یہ آواز آئی اور میں نے خود دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئی ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں جھک گئی ہیں کدھر ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے تو پھر اعلیٰ حضرت اس بان میں یہی آکھا جا سکتے نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو وہ چلے گئے ساڑھے وڑے ساڑھے جو نقیب اسی نقیبہ میں سنتے رہنے ساری باری ہوتے نقیب ناز کام جوڑ جاتے ہیں چلو اپنے بے انصافی ہوتی رہتی کوئی بات نہیں میری گزارش ہے نقیبہ کے کلام پڑھیا کرو آدھا حاکم صاحب کا بھی کلام ٹھیک ہے بیچ پہ ٹھیک بھی آدھے بیچ پہ سے غلطیاں بھی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کلام میں کوئی غلطی کاٹی کے کوئی ایسا جڑا ہو رہے کہ اعلیٰ حضرت نے کتابہ نے نہ ہی گزارش ہے علم جائے کہ مچھتر پڑھے نا بڑے اعلیٰ حضرت اعتراض کرتے ہیں میں وہ منگیا انعام دے آنگا اعلیٰ حضرت نے ساری کتاباں میں آگے رکھنا انہوں نے نہ ہی داس کرتی ہے نام نہ ہی انہوں نے ہوندے تھے ریسا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے شعر دیا بڑا سوکھا جائے سب سے ہوتا والا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہماری اس ایک شعر کا کوئی مول کوئی قیمت کوئی جواب لائے گا نہیں فکر شعر سنو نا جی سوچو الگ بیٹھ کے صاحبزادہ سید خورشید گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر تمہارے پتہ کی بھی ہے صاحبزادہ خورشید گیلانی جی دی کالم نگار بڑا میٹھا میٹھا کالم نگار سی انہوں نے آکھا یارہ اینج لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس ویلے اے شعر لکھیا نا تے زمین تے بہ کے نہیں لکھیا سدرۃ المنتہا تے بہ کے لکھیا تے فرماندے نے انج لگتا ہے کہ جس ویلے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھیا نا انہاں دے ہاتھ وچ قلم نہیں سی بلکہ شاہ پر جبریل نے لکھیا اور فرماندے نے انج لگ رہا ہے جس ویلے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھیا انہاں دی قلم نے حروف تے الفاظ نہیں اگلے بلکہ جنت دے پھول اگلے نے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا کوثر کی دا نام ہے یہ سلسبیل کی دا نام ہے یہ دو جنت دی نہراں اتنا آتینا کا کوثر صاحب یہ کہتے کی تفسیر ہے نا جنت دی نہر یہ دو جنت دی نہراں یہ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھو وہ فرمانے ہیں کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل اور میں سر کے جمع سارے شعر کی قربان کرتے وہ ہمیں چلے ہو کی ہو گیا جب نبی دے علم کے بارے گلنا کرتے ہو اور نبی دی عطا کے بارے گلنا کرتے ہو اور چوڑیو نبی دی استخار کے بارے گلنا کرتے ہو اور میں فرمایا جی کوثر و سلسبیل ہے نا وہ میرے نبی کا سارا دریا نہیں وہ میرے نبی کے دریا کے دو قطرے میں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی میرے نبی کا جڑا دریائے رحمت ہے نا کوثر و سلسبیل کو لونے کی میں دو قطرے یا جنہیں دریائے رحمت کے دو قطرے سلسبیل کے کوثر میں تصو والا دریائے رحمت کتنا بڑا ہوئے گا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا
یتیم نے استاد جی تیرے حالات پہ کلاس علمی لحاظ میں یتیم نے آیا. اچھا پیارے آقا نے فرمایا جناب عبد المطلب فرماتے ہیں وہ خانہ کعبہ حضور گیا تو مائی آمنہ کی فرماتی ہے ٹھیک ہے جی مائی آمنہ کی ملاد پاک فرماتی ہے. مائی آمنہ فرماتی ہے جس میں میرا بچہ پیدا ہویا نا تو کیس یہ آپ فرمانیاں نے جس میں بچہ پیدا ہویا تو یہ مجھے بدبو نہیں سی جالا نہیں سی بلکہ جسم میں جو خوشبوئیں دے ہوئے آ رہے ہیں دار دے جسم میں کسی تیل ملیا سارے جسم میں پھر فرمانیاں نے اینج لگتا سی میرے لال دی اکھاں وچ کسی سرما پائے ہے اینج لگتا سی میرے لال دے والاں وچ کسی کنگھی کیتی ہے میرا لال پیدا ہویا تے مختون پیدا ہویا مختون شدہ پیدا ہویا تے پھر کی فرمانیاں نے رافعاً یدیہ الی السماء میرا بچہ پیدا ہویا تے سر سجدے وچ رکھیا اور آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیتا. فرمانیاں نے میں دیکھیا کہ میرا بچہ کیا ہے سجدے کے اندر میں دیکھاں کہ صحیح پیدا ہو کے کرتا ہے سجدہ تے گل کیڑی کرتا ہے رب نال گلاں کیڑیاں کرتا ہے رب دے کے فریاداں کیڑیاں کرتا ہے رب دے کے دعاواں کیڑیاں کرتا ہے. فرمانیاں نے میں کان لے کے گئی نیڑے تے میرا لال اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہا سی یا رب امتی یا رب امتی جو یاد کرتا ہو تو پیچھے لگو میرا نام اخبار چاہ گئے بڑی گل ہے میرا نام تھاندار مل گیا بڑی گل ہے میرا نام وزیر آج ٹی وی تے میرا نام آیا ہے وہ ایڈا بڑا بندہ جائے وہ کملیا تو ایڈا بڑا ہے تیرے واسطے دعا نبی نے کی آپ نے مقدر کے ناز سے کہا اپنا مقدر کے کتنا بڑا تیرا مقدر ہے اینا کہ کشن نہ پڑھ نبی کا دامن پڑھ لے اس دنیا میں بھی کامیاب اگلے جہان بھی کامیاب. سارے بچے 100 کروڑ دے اسی بھی 100 کروڑ ساری کی پوزیشن ہوتی 100 کروڑ کی وال ڈگے چہرہ زرد اکھاں وچ گڈا مائی آمنہ فرماتی ہے جس ویلے میرا لال پیدا ہویا نا تے جے سو کے اٹھدا سی بچپن دے اندر تے چہرہ دوروں دور ہوندا سی جس ویلے سو کے اٹھیا میں لگتا سی کہ ہون ہی کسی اکھاں وچ سرما پایا جس ویلے سو کے اٹھیا میں محسوس ہوندا سی ہون ہی کسی تیل لایا میں اینج محسوس ہوندا سی اے ہون ہی کسی کنگھی بائی گئی. اچھا شاٹ کرتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ نے آپ کا گھر بھی بس گیا پورا علاقہ بس گیا روشنی پھیل گئی علم پھیل گیا برکت آ گئی. مائی حلیمہ کا بیان ہے اتنا میں گھر کے کام کاج کر رہی سا تے آسمان سے چند چمک رہا سی اے بیبیاں کرتے نا گھر کے کام کاج بھانڈے دھو رہی یہ وہ فرماتی ہیں میں اپنا کام نپٹا رہی سا بھانڈے وغیرہ دھو رہی سا بھانڈے سیٹ کر رہی سا تے چند چمک رہا سی میری نظر چند نال گئی تے میں دیکھیا کہ آسمان کا چند جڑا نا یہ حرکت کر رہا ہے یہ کدے ادھر جا رہا ہے کدے ادھر جا رہا ہے تے پھر فرمانیاں نے میں نظر ماری پگوڑے آ جس پگوڑے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن. فرمانیاں نے میں دیکھیا کہ پگوڑے دے وچ میرا لال انگلی ہلا رہا ہے جس طرح انہوں دی انگل ہلدی ہے اسی طرح چند حرکت کرتا ہے جدھر انگلی جا رہی ہے ادھر چند جا رہا ہے. فرمانیاں نے ایک بار ایسا ہویا محلے دیاں دائیاں میرے گھر آ گیا نے دائی حلیمہ اللہ دیوے تے جل کے کھایا کر پہلے تیرا ٹکر نہیں سی بندہ پہلے تیرے گھر دیوا نہیں سی اگر دیوا ہے تے تیل نہیں اگر تیل ہے تے دیوا نہیں اگر دیوا ہے تے تیل نہیں ہون جے رب نے دیتا ہی کسی دا صدقہ رب نے دیتا ہے تے مہربانی کریا کر فضول خرچی نہ کریا کر. حلیمہ کہنی نے کیڑی فضول خرچی کیتی ہے وہ کہنی نے ایک کہنی ہے میں 12 بجے اٹھی ہیں تیرے گھر کا روشن دان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی. دوسری کہنی ہے میں آدھی راتی اٹھی ہیں تیرے گھر کا روشن دان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی. دوسری کہنی ہے میں سہری اٹھی سا تیرے گھر کا روشن دان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی. حلیمہ انج کریا کر سونے تو پہلا دیوا بند کر دیویا کر ایڈی فضول خرچی چنگی نہیں ہوندی تے مائی حلیمہ کہندیاں نے مینوں
فضول خرچی تے تانے نہ دیو جدوں دا اے لال میرے گھر آیا میں دیوا پالے ہی دے کوئی نہیں سمجھ آئی جدوں دا اے لال میرے گھر آیا راتی دیوا پالنے دی لوڑ نہیں پئی یہ ساری روشنی چہرہ بدوہات میں دو باتیں سمجھ سنا یہ تھوڑا ہی مانتا ہوں میں گرنٹی کرتا ہوں آپ کی عمر چھوٹی سی آپ گھر چھپائے ہوئے مکے کی گلیاں کے اندر آپ کے آپ محلے چھپائے ہوئے تھوڑا دور نکل گئے گھر کے تلاش کر رہے آپ نہیں ملتے گاٹیاں کے اندر وادیاں کے اندر پہاڑی علاقے آپ کر رہے ہیں ابو جہل آیا تفسیر عزیزی کے اندر بات ہے ابو جہل سواری تو سوارے ابو جہل نے دیکھا کہ چھوٹا جا بچہ ہے تے گردا پیا تے میں کو اٹھا کے بٹھا لوں اچھا ابو جہل آپ کا سکا چچا عام مشہور ہے نا کہ ابو جہل آپ کا چچا سکا نہیں ابو جہل سکا چچا کسی بندہ برادری دے سی سکا چچا غلام سی ابو جہل آپ کا چچا نہیں سی ٹھیک ہے ابو جہل نے اپنی سواری بٹھائی وہ نے سمجھا کہ بچہ گم ہو گیا میں جا کے اس کو گھر کر دوں لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ یہ بچہ گم نہیں ہو سکتا گم کرتا رامانو رائے ہدایت عطا کرے گا اچھا انہوں نے اپنی سواری بٹھائی سواری بٹھا کے آپ کو اٹھا کے لے آیا اپنے پیچھے بٹھایا پھر سواری کو کہتے ہیں آؤٹ جیسے ناسی کہتے ہیں نا اپنی زبان سواری اور پیچھے کہتے ہیں ناک یا ہوم کی لفظ وہ سواری کو اٹھانا سواری اٹھتی نہیں سوٹی مارتا سواری اٹھتی نہیں تو دھیان ہے او باغ چھپتا سواری اٹھتی نہیں توجہ ہے بڑی کوشش کرتا سواری اٹھتی نہیں ذرا دھیان کرو تفسیر عزیزی والے بزرگ لکھتے ہیں سواری عرض کر دیئے مولا مینوں زبان دے ذرا میں اس بے وقوف کے نال گلاں دے کرنا رب نے دیتی اس نو زبان او کرتی ہے گل کدے نال کرتی ہے ابو جہل دے نال او گل کیڑی کرتی ہے تفسیر عزیزی والے نے او گل لکھی ہے ایمان تازہ ہو جائے گا اس سواری نے کیا یا احمقو هو الامام وكيف يكون خلف المقتدي او بے وقوف ابو جہل او احمق ابو جہل او ڈنگر ابو جہل او بے وقوف ابو جہل یا احمق هو الامام وكيف يكون خلف المقتدي او بے وقوف ابو جہل جس کو تم نے پیچھے بٹھایا ہے یہ ساری کائنات کا امام ہے اور امام پیچھے نہیں ہوتا آگے ہوتا ہے اگلی گالے سے پیار کے دعا دیکھنے کے سامنے اگلا واقعہ اس میں سواتی ٹھیک ہے انہوں نے کیا بے وقوفہ جنہوں تو پیچھے بٹھائے تھے امام ہے امام بھی کدھر پیچھے ہو جائے قدیم جو ہے قاری صاحب پیچھے تسی اگے امام کی کلوندہ نا انہوں نے کہا بے وقوفہ یہی امام تو ساری کائنات ہے تو دنیا کا بھی امام ہے تو پھر ابو جہل نے کی کیتا چاروں نے چار اس نے اگے بٹھایا پھر سواری اٹھی پھر سواری چلی اٹھانے کی لوڑ ہی نہیں سی کیونکہ سائیں اگے جب پہ گئے مالک اگے جب پہ گئے اچھا سوال ہے سواری کہتی جا احمق اور بے وقوفہ اچھا سواری کو کی نے دسیا کہ سواری کو کی نے دسیا بے وقوف سواری کو بھی پتا ہے جڑا نبی دا گستاخ ہوئے ہوتا بے وقوف یہ تو ڈنگرہ کو بھی پتا نہ یاد ہے ٹھیک ہے جڑا نبی دا بے ادب ہوئے بولو ہوتا ڈنگر ہے ڈنگرہ تو بھی بڑا ڈنگر ہوتا بے وقوف یہ سواری نہیں فیصلہ کرتا اچھا دوسری گال ہے جس سواری تو نبی بیٹھ گیا
وہ سواری کو اللہ اتنا علم عطا کر چھڑیا ہے تے نبی کو کتنا علم ہو گیا. آپ آگے جا رہے ہیں، آپ ایک سفر کا واقعہ، آپ کی عمر 10 سال تو زیادہ ہے، 10 تو 15 سال تو زیادہ. آپ کا چچا ابو طالب آپ منار لائے گئے. اچھا بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے، جناب ابو طالب نے ایمان دے بارے اہل سنت کے دوست لڑے نے دونوں کا ادب کرا لڑیا نہیں. آپ کے چچا منار لائے گئے. اچھا روایت میں ہے کہ ساری تیاری ہو گئی تے آپ کے چچا نے کیا کہ بیٹا کسی اچھے رہو اچھی جانتے ہیں تے رسول پاک نے بچپن دے اندر اپنے چچے کی سواری کی ڈیٹیل پڑھ لی. وہ آ تے کہتے ہیں چچا جی میں کے حوالے کر کے جا رہے ہوں، میرا ابو بھی فوت ہو چکا ہے، میری امی بھی فوت ہو چکی ہے، آپ بھی جا رہے ہو، دادا بھی فوت ہو گیا، میں کدے کو چھڑ کے جا رہا ہوں. آپ نال سفر کے نال گئے. اچھا رستے میں اس قافلے نے ایک پڑاؤ کیتا، اگے سامنے عیسائی راہب دا ڈیرا سی، وہ دا گرجا سی، کوئی عبادت گاہ سی. اچھا آپ نے گرجے کے اندر بیٹھے ہیں، قافلہ سفر کرتا تھا، وہ بیعت ہے قافلے کی طرف. کہتا ہے میں دیکھیا قافلے میں ایک بچہ چھوٹا، آسمان میں ایک بدل کا ٹکڑا ہے، بدل کا ٹکڑا جیتے جیتے وہ بچہ جاندہ ہے، بدل کا ٹکڑا ادھر سایہ کر گیا. اچھا پھر قافلہ اتریا، بہت بڑا درخت سی، سارے بندے درخت کے تھلے آ گئے. جس ویلے بچہ آن لگا دھیان ہے بڑا، وہ راہب کہتا ہے کہ جس ویلے بچہ درخت کے قریب آیا ہے، درخت کی ٹہنیاں دے قریب آیا ہے کہ بچے کو تھلے نہیں جانا پیا بلکہ درخت جھوک کے ادھر اتنے آ گیا. درخت جھوک کے ادھر اتنے آ گیا، درخت نے سایہ کیا. اچھا اس نے پیغام بھیجا کہ اس قافلے کا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. دعوت تیار ہو گئی، سارے آ گئے، دعوت کی. پھر بھی آپ کے چچا نے فرمایا بیٹا پہنچے آپ کو خطرہ کیسے. اچھا انہوں نے سارے نے دیکھا، وہ کہتا ہے یار جتنے واسطے میں دعوت کی آئے ہی نہیں، بھئی تھوڑا دھیان کرو میرے پر گلا جوانو زیادہ گلا میرے بات سمجھ نہیں ہوتی کرنا. اچھا وہ کہتا ہے کہ یار جن واسطے دعوت کی تھی وہ آئے ہی نہیں. اچھا ساری برات آ جائے تھے دولہا نہ آوے اجازت نہیں ہوتی. انہیں آگے وہ بھی بلاؤ دولہا بھی بلاؤ. اچھا آگے رسول کائنات علیہ السلام تشریف لے آئے. مزے کی گل آ انہیں آسمان واسطے سوال کیا کہتا ہے کہ اے بچے میں تیرے کو کوئی گل پوچھنا چاہنا، لات تے عزا دا واسطہ دینا، میں تو میرے سوال دا جواب دے. کدا واسطہ دینا؟ لات تے عزا دا واسطہ دینا، میرے سوال دا جواب دے. تے آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے تے نال نے کی فرمایا؟ اور آپ نے محبوب نے کی فرمایا؟ اور ساڈے نبی نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لات دا نام بھی نہ لے کے عزا دا بھی نام نہیں لینا، کیونکہ انہیں بہت دنیا انہیں کر دی عبادت، انہیں جھوٹے. میرے دل کے اندر لات دی بھی نفرت ہے، عزا دی بھی نفرت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے نام میرے سامنے نہ لائے، انہوں نے عقیدے کی گفتگی بندہ عقیدہ بیان کرے. ساڈے کئی باری وہ آنند یار ہوا عقیدہ گج کے بیان کرو، گانا نہ کرو، دلائل نہ کرو، گانا نہ کرو. اچھا پھر انہوں نے اگلی گل کی آسمانے بات آسما رہا کہتا ہے اچھا ذات عزا دی گل نہیں، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کہ میں تسی سوالاں دا جواب دیو. تے آپ نے فرمایا انہیں جیسے اللہ دا واسطہ کیا نا کہ اللہ دا واسطہ دینا میرے سوالاں دا جواب دیو. ہن پیارے آقا نے کی فرمایا؟ پیارے آقا کی بات سنو، آپ کا جواب سنو. میرے محبوب نے فرمایا، علم نشاء سینے والے نے فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم دی شان والے نے فرمایا، سلنی ما بدا لکا او راہب اور تیری مرضی، سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام. جڑا مرضی سوال کرنا جواب دینا. سبحان اللہ. اعلان نبوت تو پہلا نہیں کہا ہے. آپ فرما رہے جڑا مرضی سوال کر
دنیا ہوں بھلیکے پی ہے کہ نبی نے فلانی گل کا پتا ہے تو فلانی کا نہیں، اعلان نبوت تو پہلے ہی فرما رہے ہیں سالمی ماں بابا علاقہ اور جڑا مرضی سوال کر انہیں آپ کی بیداری کا مطلب آپ کی نیند کا مطلب سوال کیتے آپ نے جواب دیا۔ آپ نے ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کی لگتا ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ وہ راہ کہنا نہیں گل ہے یہ تہاڈا بیٹا نہیں، کیوں؟ میرا علم کہندا ہے، میری کتاب کہتی ہے کہ دا باپ ہو تو ابو طالب نے کیا بالکل کیا میں چچے بھی باپ کیا جانا ہے اس واسطے آ گیا ورنہ تیری گل ٹھیک ہے کہ انہاں دی ولادت تو پہلے باپ فوت ہو گیا اور چند سال ہوئے ماں بھی فوت ہو چکی ہون وہ کرتا تبصرہ یہ تبصرہ رسول کائنات علیہ السلام تو تبصرہ کرتا ہے ترے جملے بولتا ہے یہ ترے جملے جب ترجمہ مکمل ہونا ہے تساں صاحب دا سننا ٹھیک ہے وہ کی کہندا ہے راہب کہندا ہے ابو طالب یہ کون ہے یہ بچہ کون ہے یہ شخصیت کون ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین ھذا الذی یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین اے ابو طالب یہ بچہ عام نہیں ھذا سید العالمین یہ کائنات کا سردار ہے ھذا رسول رب العالمین یہ اللہ کا رسول ہے ھذا الذی یبعث اللہ رحمۃ للعالمین یہ وہ ہے جس کو اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے رسول بھی پہلے کہہ رہا ہے سید بھی پہلے کہہ رہا ہے رحمت للعالمین بھی پہلے کہہ رہا ہے راہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن سے ضرور سے علم سے ذرا ٹھیک ہے اچھا ٹک ٹکی بن کے ایسا ٹک ٹکی بن کے آپ کا پہچان کرتا ہے آپ کو بہت ہے اکھاں حرکت ہی نہیں کرتی ہیں راہ بھی بن کے اکھاں بن کے بہت ہے اچھا بن کے کی بہت ہے آپ کی پہچان کرتا ہے پہچان کر کے کی کہنا ہوگا میرا وجدان کہنا ہے میرا وجدان کہنا ہے کہ ٹک ٹکی بن کے وہ میرے علی کی زبان سے